درد گانے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان مدرسوں کی آواز بن کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ سنیے گا صاحب کہ مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، بتائیے گا کہ آپ اپنے اکابرین کے لیے کیسی محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں، کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی۔ ساکھی مہاراج جی، ملا ہمیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ آخری بند سے پہلے کا ایک بند پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے، نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ رات کی رات جو صبح میں تبدیل ہو چکی ہے، خوبصورت مشاعرے کے نام ہو چکی ہے، میں اس کے نام آج کے آخری مصرے کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ جو دوست جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے سن سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے سن سکتے ہیں جی۔ میں پڑھ دوں گا اب آخر میں جو پوری بات تو سن لو، جس آدمی کے لیے صبح سے پڑھے میں مزے نہ آ رہا۔ اچھا کوئی پیغام لے کر کے بھائی صاحب آئے تھے، جہاں کھڑے ہیں آپ وہاں کھڑے رہے، کھڑے سن سکتے ہیں، کوئی دقت۔ میں آخری بند سے پہلے کا ایک بند پڑھ رہا ہوں اس نظم کا صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ، مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے۔ اگلے مصرے پہ آ جائیے گا، حرارت اگر ایمان میں پیدا ہو تو جہاں کھڑے ہیں وہیں سے آپ کی داد آئے گا کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پائے۔ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پائے، ایک حرف مٹانا پائے۔ لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ جہاں ہے ایسے آگے کھڑے، ہاں میں کشمیر کی بھی پڑھ کے جاؤں گا، میں زندہ رہا تو انشاءاللہ پڑھ کے ضرور جاؤں گا، بس تھوڑا سا آپ سب جہاں ہے ہلدانی جائیں ماشاءاللہ۔ میں کشمیر پڑھ رہا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں، لیکن جو آگے لوگ آگے ہیں وہ بڑے زندہ دل لوگ ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی زندہ دل لوگ ہیں، سب کی شرکت ہو تو آخری کے جو 5-7 منٹ ہے اسے انشاءاللہ یادگار بنا دیا جائے، ٹھیک ہے جی؟ سلمان میں چیلنج ہے، ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں آخری بند اس نظم کا پڑھتا ہوں صاحب۔ وہ کہتے ہیں ہتھیار ملتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، شامل ہو صاحب آپ سارے لوگ، کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی۔ جو بھی سیلفی لینے والے دوست ہیں
میں وعدہ کرتا ہوں کہ مشاعرے کے بعد سب کے ساتھ سیلفی لوں گا، لیکن آپ ہی تو کم سے کم آپ شامل رہیں کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھیں گے سچائی، دیکھیں گے سچائی، پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ بہت شکریہ، سیلفی آخر میں لوں گا، یہ اسٹیج ٹوٹ جائے گا، تھوڑا پیچھے ہٹیں۔ کیا کشمیر سناؤں یا فلسطین سناؤں؟ کشمیر سناؤں؟ کشمیر سننا چاہتے ہیں جتنے لوگ ہیں ایک بار تالی بجا کر کے مجھے حکم دیں کہ میں کشمیر سناؤں۔ بھائی پلیز۔ بہت شکریہ، مجھے خوشی ہوئی کہ چچا میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی منہاج کا اکاؤنٹ نمبر دینا، میں انشاءاللہ اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ضرور ڈالوں گا۔ میں سلام کرتا ہوں، اسی بیداری کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ حکومتوں کو یہ جواب دینا ہے صاحب، یہ بتانا ہے کہ نہیں صاحب ہمیں معاوضہ نہیں چاہیے، وہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ساری حکومتوں سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں معاوضہ نہیں چاہیے، ہم اپنے بچوں کے خون کا معاوضہ خود دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، لیکن ڈائز کے لوگ جب تک نہیں چاہیں گے میں کیسے پڑھتا ہوں؟ انیس بھائی ایسے ہی لگا کہ آپ کھڑے ہوں اور ان سب کو اپنے تمام متداتاؤں کو پیچھے لے جائیں تب تو میں پڑھنا شروع کروں۔ تھوڑا سا پیچھے کریں، یہ ڈائز ہل رہا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں آپ جب تک انہیں مجبور نہیں کریں گے تالی بجا کر یہ چپ نہیں ہوں گے، انہیں چپ کروائیے پہلے آپ لوگ۔ بھائی آپ دانت پیجیے لیکن کم سے کم نظر پڑھنے کو پیچھے نہ۔ ہاں میں پڑھتا ہوں، کشمیر پڑھتا ہوں صاحب، سنیں گا۔ تقریباً 3 مہینے ہونے کو آ گئے ہیں، کرفیو ہے صاحب وہاں پر، آپ کبھی 4 مہینے 10 دن ہو گئے ہیں، ایگزیکٹ ٹائمنگ مجھے بتائی بھائی جان نے، 4 مہینے 10 دن سے کرفیو ہے ایک صوبے میں، 4 مہینے 10 دن، سینکڑوں آدھیکارک طور پر موتیں ہیں، 5000 سے زیادہ لوگوں کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں پیلیٹ گنوں کے چھروں سے، وہیں پر ہم نے سینکڑوں جوان بھی کھو دیے ہیں۔ مر کون رہا ہے؟ وہ ملٹری کے وہ جوان جو ہمارے آپ کے بیچ سے جاتے ہیں، یعنی کہ عام آدمی، اور مر کون رہا ہے دوسری طرف وہاں کے عام آدمی۔ دلی چپ ہے، دلی خاموش ہے، تماشا دیکھ رہی ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہا ہے صاحب۔ انیس بھائی یہاں کھڑے ہیں، سیاست کے ایسے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن سیاست کے بے حس چہروں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے میرے دوست طفیل چترویدی کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ طفیل چترویدی ایک شعر کہتے ہیں کہ بلندی کا نشہ سمتوں کے جادو توڑ دیتی ہے، ہوا اڑتے ہوئے پنچھی کے بازو توڑ دیتی ہے، سیاسی بھیڑیوں تھوڑی بہت غیرت ضروری ہے، طوائف تک کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے، طوائف تک کسی موقع پہ گھنگرو توڑ دیتی ہے، لیکن اس طرف چپی ہے صاحب، اور اس چپی کے معنی بہت بڑے ہیں۔ اس چپی کا مطلب یہی ہے۔ انیس بھائی کا بہت شکریہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جامتاڑا کا جو بچہ مار دیا گیا ہے منہاج، اس کو میں اپنی طرف سے 5000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا۔ ایک بار انیس بھائی کے لیے زوردار تالی بجنی چاہیے، بس اسی بیداری کی ضرورت ہے۔ میں کشمیر کی نظم شروع کرتا ہوں۔ یہ جو لوگ الحمدللہ اس مشاعرے کے آخری لمحے میں بچے ہیں، میں سلام کروں گا کہ کشمیر کی نظم سننے کے لیے، کشمیر کا درد سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں عوام صبح کے 4 بجے موجود ہے۔ سلام ہے آپ کی سوچ کو۔ عمران نظم شروع کرتا ہے، پڑھتا ہوں۔ یہ نظم میرا خیال ہے کہ فیس بک پر لائیو جا رہی ہے، تو آپ کی تالیوں کا شور اور آپ کی دعائیں اور آپ کا جوش حکومتوں تک پہنچ رہا ہے۔ آواز اٹھائیے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے، میں آپ کی آواز بن کے بولتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، نہ میں
تصویر ہوں جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہاں میں کشمیر 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 ہوں۔ پڑھ رہا تھا وکٹوریا میں موجود ایک شخص میرے ساتھ وہ گا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں، شاید یہی ہے میرے آنکھوں کا سب سے بڑا صدقہ، یہی ہے میری سب سے بڑی رتوں کا وصول ہو جانا۔ تمام ساتھی ہیں جنہیں یہ نصیحت ہمارا اس نظم کو سنا ہے، میری آنکھ سے آنکھ ملائیں، کیا پتہ حکومتوں کے کنٹرول رہ سکے، یہ احساس ہو سکے کہ توپ اور بندوقوں اور کے انسانیت بھی کچھ میں لیکن کشمیر نہیں چاہیے، کشمیر مار مار کے کم کشمیر چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے کسی کے ناگرک ہیں۔ میں پڑھتا ہوں کہا، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، میرے بچے لگتے رہے بھوک سے، میرے بچے لگتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چھپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے، چھپ کر آیا گیا ان کو بندوق سے۔ یہ دو مصرے کشمیر کا نچوڑ ہے صاحب، ان پر آپ کی تالیوں کا شور جائے دلی تک۔ میں پڑھتا ہوں کہ نہ کہانی ہو نہ کوئی قصہ ہوں میں، بول رہا ہے کشمیر، رو رہا ہے کشمیر، کہہ رہا ہے کشمیر کہ نہ کہانی ہو نہ کوئی قصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، میرے بھارت تیرا ایک حصہ ہوں میں، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، ایسی ایک ٹیس ہوں، ایسی ایک پیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ بہت شکریہ، میں بند پڑھ رہا ہوں صاحب، ہاں اسے پورا کر دوں فلسطین میں پڑھ دوں گا۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں آپ سن کے بتائیں، مجھ میں جب تک جان رہیں گے انشاءاللہ میں تب تک مائک نہیں چھوڑوں گا، یہ وعدہ ہے آپ بس سن کے بتائیں، میں کلیجہ آپ کی ہتھیلی پہ نکال کے رکھ کے جاؤں گا، یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ میں بہت تھکا ہوا آیا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلے پونے 2 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے آپ کے ساتھ مائک پر ہوں اور یہ آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پڑھ سکتا۔ میں یہ بند پڑھ رہا ہوں صاحب کہ یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، میرے معصوم
جذبات بوٹوں سے روندے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، ایسی ایک ٹیس ہوں، ایسی ایک پیر ہوں، خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ اس نظم سے الگ بھی اور اس نظم سے جڑے ہوئے بھی بہت اچھا لگا تھا کیسر خالد صاحب کو یہاں مائک پر کھڑے ہو کے اشعار سناتے ہوئے۔ آئی پی ایس آفیسر ہیں وہ، سمجھتے ہیں آپ نا آئی پی ایس آفیسر کیا ہوتا ہے؟ جو مٹھی بھر لوگ یہاں بچے ہیں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کو پوری دنیا میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ یہ جانا گیا، میڈیا نے یہ بتا دیا کہ کشمیر میں آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں، ہندوستان سے محبت نہیں کرتے وہ، دیش کی بے شرم میڈیا یوں کیوں نہیں دکھاتی کہ اس دیش کے آئی ایس ایگزام کو ٹاپ کرنے والا پچھلے 4 سال پہلے ڈاکٹر شاہ فیصل اسی کشمیر سے آتا ہے؟ کیوں نہیں دکھاتی ہے میڈیا کہ اس بار کا جو سیکنڈ ٹاپر ہے وہ عطر الشفیع اسی کشمیر سے آتا ہے، جو اس دیش کے قانون میں، اس دیش کے سمویدھان میں، اس دیش کی ترقی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں؟ لیکن صاحب ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے چہرے پیچھے کر دیے جائیں اور کچھ خراب چہرے سامنے لا کے ایک پورے صوبے کا چہرہ بنا دیا جائے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میڈیا ہو، جوڈیشری ہو، سول سروسز ہو، ان کا حصہ بنیے، آگے بڑھیے، تب جا کر کے شاید اس طرح کے ظلم ہونے والے علاقوں کو آپ بچا سکتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کا سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، عہد کریے کہ ہم اپنے بچے کو انجینئر نہیں بنائیں گے، ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، آنے والے 10 سال تک کسی اور فیلڈ میں نہیں بھیجیں گے، اسے ہم سول سروسز کا حصہ بنائیں گے، اسے آئی ایس بنائیں گے، اسے پی سی ایس بنائیں گے، اسے آئی پی ایس بنائیں گے، تب جا کر کے انشاءاللہ آپ پر ہونے والے ظلم رک سکتے ہیں۔ سسٹم کا حصہ بنیے، بنا سسٹم کا حصہ بنے کام نہیں چلنے والا۔ شاید یہی میری تمام محنتوں کا حل ہوگا، یہی میری محنتوں کا ریٹرن ہوگا۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں، میرے شاعر دوست کہتے ہیں عمران کیسے محسوس کرتے ہو درد کو، کیسے گاتے ہو؟ آپ سوچیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ میرا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جب سیلفی لیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ عمران مسکراتے ہوئے نظر آئیں، چہرے پہ شکن نہ ہو۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں پچھلی 7 راتوں سے بمشکل 1 گھنٹے سویا ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ بہت پیسے ان نیندوں کا حل نہیں ہے، پیسوں سے ان نیندوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی جنون ہے جو آپ کے بیچ میں لا رہا ہے، کوئی ایک آگ ہے دل میں جو جل رہی ہے۔ آپ کا آنے والا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ یہ شہرتیں، یہ تالیاں، یہ زندہ باد کے نعرے سب یہی چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ جو تھکن سمیٹ کے واپس لوٹتا ہوں گاڑی میں اور گھر پہنچتا ہوں تو اس تھکن کا بدلہ کروڑوں روپے میں نہیں دیا جا سکتا۔ میری جگہ آپ ہو تو آپ کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جب روتا ہوں بے ساختہ نجیب کا درد محسوس کر کے، کشمیر کا درد محسوس کر کے، فلسطین کا درد محسوس کر کے، تو ان لمحوں میں آنسوؤں کو کسی کو دکھایا بھی نہیں جا سکتا، کسی سے آنسو پچھوائے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ میں ان آنسوؤں کو چاہتا ہوں کہ بہہ کر کے میرے کاغذ پر گریں، تاکہ کچھ ایسا تعمیر ہو سکے جو آپ کو جھکجھور سکے، آپ کو جگا سکے۔ دنیا کہتی ہے کہ میں ایموشنل بلیک میلنگ کرتا ہوں، آپ کے جذباتوں کو بلیک میلنگ کرتا ہوں، لیکن سچائی یہی ہے دوستو کہ یہ بلیک میلنگ بھی بہت مشکل کام ہے۔ کسی جذبات کو جگا دینا، اپنے جذبات سے جوڑ دینا، اس کے لیے نہ جانے کتنی بار ڈوبنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے۔ میں آخری بند پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کیسے محسوس کر لیتے ہو؟ پچھلی بار بہت دن بعد گھر لوٹا تھا، تقریباً 26-27 دن بعد، امی بالوں میں تیل لگا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کیسے محسوس کر لیتے ہو بیٹا اس درد کو؟ کیسے محسوس کرتا ہوں؟ میں آخری 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن
رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے۔ کاٹ والوں پچھلی بار میں یہاں اناؤنس کر کے گیا تھا کہ میں سول سروسز کے لیے، آئی ایس کے لیے، آئی پی ایس کے لیے فری کوچنگ شروع کرنے چل رہا ہوں۔ الحمدللہ کام تیزی سے ہے، انشاءاللہ ہم 2017 کی شروعات میں وہ کوچنگ شروع کر دیں گے، اور آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ آئیے، جو بھی بچہ پڑھنا چاہتا ہے وہ آئے، ایک انٹرنس ہوگا، اس انٹرنس کو پاس کرے، انشاءاللہ 2 سال تک ہماری کوشش ہے کہ اس بچے کو ہم رہنے، کھانے اور کوچنگ کی فری سویدھا دیں گے انشاءاللہ، اور ہم چاہیں گے کہ آنے والے 10 سال میں وہاں سے کچھ آئی ایس آئی پی ایس بن سکے۔ مشاعرہ میرا پیشہ نہیں ہے، مشاعرہ میرا شوق بھی نہیں ہے، مشاعرہ میرا مشن ہے۔ یہ جو پوری رات قربان کر کے 15-20 ہزار لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں یہاں سے جانے کے بعد اس میں سے 10 بچے کے دل میں بھی آئی ایس بننے کی للک جگا سکوں تو شاید میرا عمران ہونا کامیاب ہو گیا ہے۔ میں یہی چاہ رہا ہوں، میں اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں صاحب، میں پڑھتا ہوں آخری 2 مصرے۔ آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے، یاد رکھنا مجھے، یاد رکھنا مجھے۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے پورا ہو چکا۔ اذان کتنے بجے؟ اذان کے لیے وقت بچا ہوا ہے؟ جی دیکھیے، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ منہاج انصاری صاحب کا اکاؤنٹ نمبر شیئر کروں۔ ایکچولی بولوں گا تو بڑا سا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے، تقریباً 10 ڈیجٹ کے آس پاس، پورا ڈیٹیل تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ ابھی آپ نوٹ سکیں۔ میرے فیس بک پیج پر وہ اکاؤنٹ نمبر شیئر ہے، میرا خیال ہے ہر بچہ اکاؤنٹ چلاتا ہے فیس بک کا، تو میں گزارش کروں گا کہ میرے فیس بک عمران پرتاپ گڑھی نام سے جو میرا پیج ہے اس پر آپ جائیں، اس پر منہاج کا اکاؤنٹ نمبر شیئر ہے، اس اکاؤنٹ نمبر میں آپ پیسے ڈال سکتے ہیں۔ کسی اور کو، تمام چندہ خور ایسے بھی ہیں جو لاش کے نام پر چندہ کھانے کی سیاست بھی کرتے ہیں، سیدھے منہاج انصاری کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا تو ان تک پہنچے گا، جو ان کی بیوی کے نام سے ہے، موحدہ خاتون ان کی بیوی کا نام ہے، ان کے ابو کے نام پہ ایک اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں پیسہ ڈالیے گا، میرے فیس بک پیج پر وہ شیئر ہے۔ اور ادھر ادھر کوئی کہے کہ نہیں ہم آپ سے پیسہ لے کے وہاں پہنچا دیں گے، تو ایسے چندہ خوروں کے چکر میں بھی مت آئیے گا، سیدھے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیے، بینک سے ٹرانسفر کریے، وہاں پہنچ جائے گا۔ آخری لمحہ ہے، ایک آدھ بند میں ایک آدھ 10 بجے کون سی پڑھ دوں؟ چونکہ فلسطین پڑھ دو، اچھا حکم ہے، میں فلسطین پڑھ دے رہا ہوں، لیکن پہلے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں صاحب، چونکہ اذان کا ذکر ہوا تو 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دوں؟ تب ایک محترمہ میری ہی دھن میں کئی ساری میری نظموں کا چربا کر کے سنا کے گئی۔ عجیب لگتا ہے کہ لوگوں نے کوئی بھی ایک میٹر نہیں بنا رکھا ہے، آپ نے کوئی نظم کہی، آپ نے کوئی خیال کہا، آپ نے کوئی دھن نکال کر کے ایک ایموشنل سی نظم کہی، دوسرے ہی دن تمام شاعر اس کو کاپی رائٹ بنا پوچھے بس اسی میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تھوڑا سا شرم دے، تھوڑا سا حیا دے کہ کم سے کم کسی کی ذاتی چیز کو کاپی کرنے سے پہلے اس سے اجازت لی جائے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، ایسے ہی تمام چہروں کے نام کہ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور
حسن پانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کشمیر سناؤ، لیکن مجھے نئی نظمیں آتا ہے، انیس بھائی کھڑے ہیں، اگر کہیں تو میں سنا دوں ایک دو۔ ہاں کشمیر کو مطلب فلسطین سنا دوں گا، لیکن اگر آپ وقت دیں تو میں دیکھ دیکھ کر کے ایک نظم سنا دوں جسے کہیں میں نے پڑھا نہیں، کہنے کے بعد وہ صرف سوشل میڈیا اور ویب پورٹلز کی نظم بن کے رہ گئی۔ میرا من کر رہا ہے میں نئی سے سنا دوں تاکہ آپ کچھ لے کر کے جائیں، یہاں سے یادیں لے کر کے جائیں۔ سنا دوں ایک نئی نظم سناتا ہوں جس کا نام ہے کیرانہ۔ سناؤں کیرانہ پہ ایک نئی نظم آپ کو، آپ سنیں گے؟ آپ موڈ میں ہیں سننے کے؟ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، ایک جھوٹ کا ماحول بنایا گیا، بھاگ رہے ہیں لوگ، چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ میں تو تمام اس طرح کے راستوں سے گزرا ہوں، آپ یقین کریں جو محبتیں آپ کے ارد گرد ہندو مسلمانوں کے بیچ میں دکھائی پڑتی ہیں وہ ہماری طرف بھی نہیں دکھائی پڑتی۔ سلام ہے آپ کی اس گنگا جمنی تہذیب کو صاحب، میں سلام کرتا ہوں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ اتنی وائرل ہوئی تھی کہ کامڑ لے کر کے جاتے ہوئے تمام ہندو بھائیوں کے پیروں کے بیوائیوں اور ان کے چھالوں کو صاف کرنے کے لیے ٹوپی لگا کر کے ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال پیش کی تھی، اور فیس بک کا کوئی بھی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جہاں وہ تصویر شیئر نہیں ہوئی تھی، وہ آپ کے اسی ارد گرد ہوا ہے صاحب۔ اس لیے بھی میں کیرانہ کی یہ نظم پڑھنا چاہتا ہوں کہ بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے۔ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیجئے تو پھر ہندوستان بھر میں پڑھو، آپ ذرا صحیح سے کاپ جانچیے گا، نمبر دینے میں کوتاہی مت برتیے گا۔ پڑھتا ہوں کہ بول رہا کیرانہ ہے، کیرانہ ہے، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے۔ الہ آباد میں راشٹریہ ادھیویشن میں تریپال صاحب نے اٹھایا کہ کیرانہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں، جانچ ہونی چاہیے۔ میں پڑھتا ہوں مصرے صاحب کہ چند بھیڑیے نام پہ میرے اپنی روٹی سینک رہے، چند بھیڑیے نام پہ میرے اپنی روٹی سینک رہے، نئے شگوفے لے آئے جملوں پر جملے پھینک رہے، ایک دنگائی پھر سے یاتراؤں کا ناٹک کھیل رہا، ایک دنگائی پھر سے یاتراؤں کا ناٹک کھیل رہا، اور لکھنؤ والے سب چپ چاپ تماشا دیکھ رہے، نفرت کے طوفان میں پھنس کر، نفرت کے طوفان میں پھنس کر ڈول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو، رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے۔ کیرانہ بنا کشمیر پروگرام چلائے گئے ٹی وی چینلوں پہ، 4-5 دن سے سوشل میڈیا پہ ایک کارٹون بہت شیئر ہو رہا ہے صاحب کہ اگر ہمارے دیش کے پردھان منتری جی اپنے طلبوں میں زہر لگا کر کے سو جائیں رات میں تو صبح ہندوستان کے کئی اہم پترکار مرے ہوئے پائے جائیں گے۔ میں پڑھتا ہوں مصرے صاحب کہ مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ ہے، مجھے جو نفرت کی تحریر بتانے پر آمادہ ہے، اور دروپدی والا چیر بتانے پر آمادہ ہے، وہ جو سیاہی اور لہو کا فرق بھلائے بیٹھے ہیں، وہ جو سیاہی
بتانے پر آمادہ ہے، وہ کیرانہ کو کشمیر بتانے پر آمادہ ہے۔ انہیں بتا دو صدیوں سے، انہیں بتا دو صدیوں سے، انمول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ کہ من کی بات کرو تو بھوکے ننگوں کی بھی بات کرو، من کی بات کرو تو بھوکے ننگوں کی بھی بات کرو، بھگوا رنگ کے ساتھ اور سب رنگوں کی بھی بات کرو، بھگوا رنگ کے ساتھ اور سب رنگوں کی بھی بات کرو۔ 2 سالوں تک خون خرابہ لفاظی ہی لفاظی، 2 سالوں تک خون خرابہ لفاظی ہی لفاظی، چائے پہ چرچا کرنے والوں دنگوں پر بھی بات کرو، چائے پہ چرچا کرنے والوں دنگوں پر بھی بات کرو۔ تم کہتے ہو بحر فضا میں، اب سمیٹ کر کے تالیاں بجے اس نظم کے لیے، میں نے بڑی ہمت سے کہی ہے نظم۔ تم کہتے ہو، تم کہتے ہو بحر فضا میں بول رہا کیرانہ ہے، تو پھر سن لو چیخ چیخ کر بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے۔ رفتہ رفتہ اپنے لبوں کو کھول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے، بول رہا کیرانہ ہے۔ اچھا چھوڑیں گے لیکن اللہ خیر کرے۔ اچھا ٹھیک انیس بھائی، بالکل اب یہ سچ میں آخری نظم ہے، اس کے بعد مجھے بالکل ہمت نہیں بچی، اب پڑھتے پڑھتے گرنے کی نوبت آ گئی ہے، یہ عالم ہے۔ لیکن میں آخر میں 2 بند اپنی اس نظم کا پڑھتا ہوں جس نظم نے پوری دنیا میں بہت دعائیں دی۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے بہت اہم بزرگ ہیں، مولانا صاحب ہیں، وہ عمرہ کرنے ہوئے گئے تھے، لوٹ کے انہوں نے مجھ سے بتایا ایک ایسا واقعہ کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے اس واقعے کو سن کر۔ انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی کے باہر اسلامک کیسٹس تلاش رہا تھا، اسلامک کیسٹ سے سوچ رہا تھا کہ کوئی اسلامک کیسٹ مل جائے، اسلامی واقعات سے جڑی نعت پاک کی، اور اس طرح سے میں کھڑا تھا ایک دکان پہ، تو انہوں نے کہا کہ فلسطین کا ایک آدمی وہاں پر آیا، اسے اردو تو آتی نہیں، اسے ہندی نہیں آتی، اس نے اپنی زبان میں اس کیسٹ والے دکاندار سے کہا کہ ایک لڑکا ہے ہندوستان کا کوئی عمران نام کا، اس نے فلسطین پر ایک نظم کہی ہے، اس کی زبان مجھے نہیں آئے گی لیکن کیا وہ کیسٹ مل سکتی ہے کیا؟ یہ شاید میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ کم سے کم 5 انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز ایسی بن رہی ہیں، بنی ہیں، 5 انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز فلسطین پر، صدائے فلسطین اور الگ الگ ناموں سے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ان تمام ڈاکومنٹریز میں یہ نظم شامل کی گئی، یہ میری کامیابی ہے۔ میں تو گاؤں سے نکلا ہوا ایک معصوم سا بچہ تھا، مجھ سے اللہ نے درد کہلوایا فلسطین کا۔ میں پڑھتا ہوں وہ نظم جو عمران کی پہچان کا اور عمران کو احترام اور عزت دلوانے کا ایک سبب بنی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے،